بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے پرہیز کرو، یعنی کہ دوسرے مومنوں کی، دوسرے بھائیوں کی برائیوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرو۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں باتیں کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے عیبوں کو لوگوں میں ظاہر کرنا۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں جب ستار العیوب ہوں، یعنی کہ میں جب لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہوں تو تم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ غیبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کی عزت پامال کی جاتی ہے، جہاں پہ انسان کی عزت پست کی جاتی ہے، وہاں پہ پروردگار کہتا ہے کہ جب انسان کی عزت کو تم نے پست کیا ہے، گویا تم نے میرے خانہ کعبہ کی عزت کو حرمت کی ہے، اس کو پامال کیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، ہر انسان کو غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ غیبت جو انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ غیبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ پروردگار نے بھی کئی جگہ پہ اشارہ کیا ہے کہ غیبت کی مانند وہ چیز ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے۔ جب آیت جو ہے غیبت کے بارے میں نازل کی گئی ہے، جس میں سے ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ پروردگار سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جتنے بھی مومن ہیں وہ اپنے آپ کو غیبت سے پرہیز کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک پروردگار ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی پروردگار غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کی نسبت دی گئی ہے کہ جس نے بھی غیبت کیا گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھایا ہے۔ بہت ساری روایتیں نقل کی گئی ہیں جس میں سے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے کہ جو بھی مومن غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ جب انسان اسے ناپسند کرتا ہے تو اپنے آپ کو غیبت سے بھی ناپسند کرو، کیونکہ غیبت جو ہے وہ انسان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ بہت ساری روایتیں جو ہے اس پہ بیان کی گئی ہے اور بہت ساری داستان بھی نقل کی گئی ہے۔ ایک داستان جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ حسن بصری کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حسن بصری کی بہت ساری غیبتیں کرتا تھا، بہت ساری برائیاں کرتا تھا۔ جیسے ہی حسن بصری کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک تھال سجایا جس میں عمدہ کھجوریں بھجوائی گئیں اور ساتھ میں ایک پیغام لکھا۔ وہ پیغام میں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ پیغام میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے بارے میں برائی کرتے ہو، مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہاں پہ برا نہیں سوچا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بلکہ وہ خوش ہو رہے تھے۔ اور خوشی خوشی میں یہ کیا لکھتے ہیں خط میں کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے بارے میں برائیاں کر رہے تھے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم نے اپنے سارے جتنے بھی اعمال تھے وہ تم نے میرے نامہ اعمال میں لکھوا دیا ہے، وہ ساری چیزیں میرے نامہ اعمال میں آ گئی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص یہ سنتا ہے نا، وہ فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے اور پروردگار کی راہ میں توبہ کو قبول کرتا ہے اور پروردگار سے عہد باندھتا ہے کہ پروردگار میں اب کبھی بھی زندگی میں غیبت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ غیبت کرنے سے میرے سارے جتنے بھی اعمال تھے، نیک و کار تھے، وہ سارے ضائع ہو چکے ہیں۔ ارباب اعزاء، غیبت ہمیں یہی چیز سکھاتی ہے اور یہ داستان بھی ہمیں یہ چیز سکھا رہی ہے کہ انسان جب کسی کی بھی غیبت کرتا ہے تو اپنے نامہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے نیکی کار ہوتے ہیں وہ سب کسی اور کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ لیکن پروردگار نے ہمیشہ ہم گنہگار بندوں کے لیے
توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہے اور کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ پروردگار سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار غیبت جیسی چیز سے ہم جتنے بھی مؤمن ہیں شیعان حیدر کرار ہیں، ہمیں ان غیبتوں سے بچائے رکھنا اور ہمارے نیکوکار اعمال ہمارے ہی اعمال میں بچائے رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔